اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد و علی آل سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم وصلی علیہ۔ سامعین اکرام، ناظرین اکرام، رمضان مبارک کی یہ برکتیں، رحمتیں، بخششیں اور خدائے کریم رب ذوالجلال جل جلالہ کی رحمتوں سے پر نور منور یہ ساعتیں، یہ لمحے، یہ وقت، اللہ کریم اس کی برکات ہمیں اس دنیا میں بھی عطا فرمائے، وقت نزا بھی عطا فرمائے، قبر اور حشر میں بھی اس کو ہمارا سہارا بخشش فرمائے۔ سامعین اکرام، اللہ تبارک و تعالیٰ نے مسلمان کے لیے بہت سی نعمتیں رکھی ہیں جو اللہ نے خود بن مانگے ہمیں عطا فرمائی ہیں، کچھ اپنے کرم سے عطا فرمائی ہیں، اور کچھ نعمتیں ایسی ہیں جو اللہ پاک نے ہمیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کے اندر پیدا ہونے کی وجہ سے عطا فرمائی ہیں، اور کچھ نعمتیں ایسی ہوتی ہیں جو اللہ پاک نے ہمارے ماں باپ کی دعاؤں سے ہمیں عطا کرتا ہے، اور کچھ نعمتیں ایسی ہوتی ہیں جس کا قرآن میں ارشاد ہے وَلَيْسَ لِلْإِنسَانِ إِلَّا مَا سَعَىٰ۔ عزیزان گرامی، زمانوں کی بات زمانوں میں ہوتی ہے، اور وقت اور تہذیب و تمدن کی بات اس کے مزاج عقلیت و حقیقت و معرفت میں ہوتی ہے۔ لیکن جب آپ قرآن کریم کو پڑھتے ہیں تو قرآن زمانوں کی بات بھی کرتا ہے، اور قرآن ہر حقیقت کی بات کرتا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ اللہ کا قرآن فرماتا ہے کہ وَنُنَزِّلُ مِنَ الْقُرْآنِ مَا هُوَ شِفَاءٌ وَرَحْمَةٌ لِّلْمُؤْمِنِينَ۔ یہ جو سا قرآن ہے یہ مومنوں کے لیے شفا بھی ہے اور رحمت بھی ہے۔ تمام مفسرین اکرام رحمت اور شفا کا معنی کیا بیان کرتے ہیں؟ مفسرین اکرام فرماتے ہیں کہ جو شخص قرآن کے مطابق زندگی گزارے اس کے لیے شفا ہے، اور قبر کے اندر رحمت بن جاتا ہے قرآن پاک۔ اور کچھ مفسرین اکرام نے قرآن کو سمجھنا رحمت قرار دیا، اور قرآن کو سمجھ کر پڑھنے سے جو سکون میسر ہوتا ہے اس کو شفا قرار دے دیا۔ لیکن شفا اور رحمت کے معنی بہت بیان کیے جا سکتے ہیں۔ عزیزان گرامی، قرآن پاک اللہ کی کتاب، قرآن پاک وہ کتاب ہے کہ سیدنا موسیٰ علیہ السلام، سیدنا عیسیٰ علیہ السلام، سیدنا داؤد علیہ السلام پر زبور، توریت، انجیل نازل ہوئی تو تختیوں کی صورت میں اللہ پاک نے عطا فرمائی، صحیفوں کی صورت میں اللہ پاک نے عطا فرمائی، اور موسیٰ علیہ السلام کو حکم ہوا کہ اگر آپ نے طور پر آنا ہے تو آپ کو خطاب دی جائے گی۔ وہی قرآن حضرت موسیٰ علیہ السلام کی کتاب کوہ طور پر عطا فرمائی گئی۔ لیکن سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کا امتیاز، اعجاز، شان، معرفت، شوکت، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی تقدیم و عظمت یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن پاک نبی پاک کو تختیوں کی صورت میں، صحیفوں کی صورت میں عطا نہیں فرمایا، بلکہ سارے کا سارا قرآن اللہ پاک نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے قلب اطہر یعنی کہ دل مبارک پر نازل فرمایا۔ پھر سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ ایک خاص مقام نہیں دیا گیا کہ آپ نے فلاں جگہ پہ آنا ہے اور قرآن آپ کو وہاں پہ دیا جائے گا۔ میرے حضور مسجد میں ہے تو قرآن مسجد میں نازل ہوا، میرے حضور جنگل میں ہے تو جنگل میں قرآن نازل ہوا، میرے حضور پہاڑ پر ہیں تو پہاڑ پر قرآن نازل ہوا، میرے حضور صلی اللہ علیہ وسلم میدان جنگ میں ہیں تو قرآن نازل ہوا، میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام جس جگہ پر ہوتے تھے میرا رب ذوالجلال انسانیت اور مسلمانوں کی رہنمائی کے لیے فوراً وہاں پہ قرآن پاک نازل فرما کے حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر تکمیل وحی کے ارادے اور معاملات کو پورا فرماتا رہا۔ عزیزان گرامی، اس امت کا قرآن سے دور ہونا، اس امت کا قرآن پاک کو صرف چومنا، آنکھوں سے لگانا، گھروں میں بہترین غلاف کے اندر رکھنا، یہ وتیرہ بن چکا ہے۔ اور قرآن کیا ہے؟ قرآن اللہ کا نور بھی ہے، قرآن برکت بھی ہے، قرآن رحمت بھی ہے، قرآن آسانی بھی ہے، قرآن کے اندر فہم بھی ہے، قرآن کے اندر دل کا سکون ہے، قرآن کے اندر نفس کے تزکیے کا ایک اصول رکھا ہوا ہے، قرآن قبر کا نور ہے، قرآن حشر کے اندر ٹھنڈک ہے، قرآن جنت کے اندر منازل طے کرنے کا، درجات کے بلندی ہونے کا سبب ہے۔ قرآن جب آپ پڑھتے ہیں تو بزرگ فرماتے ہیں قرآن پڑھنا ایسا ہی ہے جیسے بندہ اپنے رب سے گفتگو کر رہا ہے، رب سے باتیں کر رہا ہے، رب سے کلام کر رہا ہے۔ جب آپ قرآن پڑھتے ہیں تو جو قرآن میرے حضور کے دل پر نازل ہوا ہے تو قرآن پڑھیں تو قرآن پڑھنا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی دل کی خوشی کا سبب بنتا ہے۔ اگر آپ نے قرآن پاک نہیں پڑھا، آپ کی عمر 40 سال ہو گئی ہے، 50 سال ہو گئی ہے، 60 سال ہو گئی ہے، تو اللہ کے قرآن کو آپ سینے سے لگائیں، پڑھیں۔ آپ کو قرآن نہیں پڑھنا آتا، قرآن کھول لیں، ہر لائن پہ بسم اللہ پڑھیں، ایک قرآن پاک بسم اللہ کا پڑھ دیں، قرآن پاک کھول لیں،
ہر لائن پہ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ پڑھیں، الحمدللہ پڑھیں، قرآن پاک سبحان اللہ کا مکمل کر دیں، الحمدللہ کا مکمل کر دیں۔ قرآن کو پڑھنا ثواب، قرآن کو دیکھنا ثواب، قرآن کو چومنا سنا ثواب، قرآن کی زیارت کرنا ثواب۔ لیکن قرآن کو سمجھنا یہ تو وراء الورا کام ہے نا، قرآن کو سمجھنا یہ تو کرم بالائے کرم ہے نا، قرآن کے مطابق زندگی گزارنا یہ تو کرم ہی کرم ہے نا، اور قرآن کے مطابق اپنی زندگی کے معاشرتی، اخلاقی اور آئلی معاملات کو منظم کرنا اور ان کو ترتیب دینا یہ تو اللہ کا خاص کرم ہے، اللہ کی مہربانی ہے۔ دیکھیں آپ علماء سے سنتے ہیں نا، قرآن پاک کے ہر سپارے کے اوپر یہ جو سیٹ ملتے ہیں علیحدہ علیحدہ، اس پہ کیا لکھا ہوا ہوتا ہے کہ لا یمسہ الا المطہرون، کوئی نہیں مس کرتا اس قرآن کو مگر وہ جو پاک ہوتے ہیں۔ دیکھیں اگر آپ قرآن پاک کو مس کرتے ہیں تو اس بات کی دلیل ہے کہ آپ پاک ہیں، اسی لیے تو کر رہے ہیں نا۔ تو قرآن کے اندر کتنی قوت ہے، قرآن کی اس امت میں کتنی برکت ہے کہ قرآن کو کبھی بھی ناپاک نہیں ہاتھ لگاتا۔ یہ فخر کی بات ہے کہ جب ہم قرآن کو ہاتھ لگاتے ہیں ہم پاک ہوتے ہیں۔ آج پاک ہونے کے لیے بڑا کچھ کرنا پڑتا ہے، لیکن جب آپ قرآن کو ہاتھ لگاتے ہیں آپ مکمل طور پر پاک ہوتے ہیں۔ تو جب آپ پاک ہوتے ہیں تو قرآن پاک کی برکت آپ کے دل میں نازل، قرآن پاک کا پیار، قرآن پاک کی محبت، قرآن پاک کی رحمت، قرآن پاک کی مغفرت، بخشش، سب کچھ ہمارے لیے ہے۔ اسی لیے تو عزیزان گرامی، جن لوگوں نے قرآن کو پڑھا، سمجھا، اس پر عمل کیا، وہ آج بھی زندہ ہیں۔ قرآن سمجھو، قرآن پڑھو، قرآن کے مطابق زندگی گزارو، جو کچھ قرآن میں لکھا ہے اس پر عمل کریں۔ اگر آپ قرآن کو سمجھ نہیں نہ سکتے تو کسی کی بات نہیں آپ کو سمجھ آ سکتی۔ اگر آپ قرآن کو پہلے نہیں نہ پکڑیں گے تو کسی پیر کی بات سمجھ میں نہیں آئے گی۔ اگر آپ قرآن کو نہیں نہ سمجھیں گے تو کسی استاد کی بات کی سمجھ نہیں آئے گی۔ کیوں؟ پیر، استاد، ماں باپ سب قرآن سے ہی سمجھ لیتے ہیں، یہ سب قرآن کے ہی پابند ہیں، یہ سب قرآن کے ہی محتاج ہیں۔ اس لیے اگر آپ قرآن سے محبت کرتے ہیں تو اللہ کے ولی بھی آپ سے محبت کریں گے۔ اگر آپ قرآن کی مانتے ہیں تو آپ کو لوگوں کی بات بھی سمجھ آ جائے گی، آپ کو نصیحت بھی سمجھ آئے گی، آپ کو اپنے پیر کی بات بھی سمجھ آئے گی اگر آپ قرآن کو سمجھنے کی کوشش کریں گے۔ آباد رہیں، شاد رہیں، قرآن پڑھیں، قرآن دوسروں کو پڑھائیں، قرآن سمجھیں، دوسروں کو سمجھائیں، آباد رہیں، شاد رہیں، محبت کریں، محبتیں بانٹیں۔ اسلام محبتوں کا دین ہے، اسلام رحمتوں کا دین ہے۔ اللہم من احییتہ منا فاحیہ علی الاسلام ومن توفیتہ منا فتوفہ علی الایمان۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔